آپ کو بتائیں سبی میں عرصہ دراز سے اللہ آباد روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ محکمہ BNR کی غفلت اور نااہلی کے باعث روڈ حادثات روزمرہ کا معمول بنتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں سبی سے جے رام سعد کی یہ رپورٹ۔ سبی میں روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگا۔ عرصہ دراز سے الہ آباد روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے شہری روڈ حادثات کے باعث اسپتال پہنچنے لگے۔ شہری کہتے ہیں محکمہ BNR کی نالائکی کی وجہ سے اور روڈ نہ بنانے کی وجہ سے روڈ پر حادثات ہو رہے ہیں۔ کئی مرتبہ درخواست دینے کے باوجود بھی محکمہ BNR روڈ کی تعمیر نہیں کرواتے۔ یہ ہمارا مین روڈ الہ آباد کا روڈ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس روڈ پہ بڑے کھڈے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، جدھر کدھر نالیاں بنی پڑی ہیں۔ بارشوں کے دوران یہاں پانی جمع ہوتا ہے، بہت سی تکلیفیں ہم لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ بچے ہمارے گھومتے ہیں، یہاں پہ پتھرے لگتے ہیں، گاڑیاں آتی جاتی ہیں، رکشے خراب ہو رہے ہیں، موٹر سائیکلیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا مہربانی فرما کے الہ آباد کو روڈ کو دیکھا جائے اور اسے بنایا جائے۔ ہم لوگ کا روڈ تباہ ہے، گاڑی ماڑی گر رہے ہیں، لوگ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، بالکل مصیبت ہے ہم لوگ کے لیے۔ میں رکشہ ڈرائیور ہوں، یہ میں اس مین روڈ الہ آباد ہے، میں روز گزرتا رہتا ہوں کہ کبھی ویل خراب ہوتا ہے، کبھی کیا ہے، روزانہ کے یہ مسئلے ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو کہ حکومت سے اپیل ہے کہ یہ جلد سے جلد یہ روڈ تعمیر کی جائے۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے محکمہ BNR کی نالائکی کا سختی سے نوٹس لے اور روڈ کو جلدی تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ رپورٹر جے رام داس، اسٹار ایشیا نیوز سبی۔ پیکج آپ نے ملاحظہ کیا، آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سندھ کے ضلع کشمور میں کرپشن عروج پر ہے۔ شہری کا سفارت کی اور تاریخی گھنٹہ گھر ٹاور اجڑ گیا ہے۔ انگریز حکومت کے دور میں بنایا گیا پاکستان کا سب سے بڑا 49 خوبصورت ٹاور کرپشن کی نظر بیرون ملک سے آنے والے قیمتی گھڑیاں بھی غائب ہو گئی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں قندھار کوٹ سے محمد اسماعیل چاچڑ کی یہ رپورٹ۔ کوٹ کے تمام محکموں میں کرپشن عروج پر، مگر ضلع انتظامیہ نے تاریخی، ثقافتی اور شہر کی خوبصورتی کے لیے انگریز حکومت کے دور میں بنایا گیا گھنٹہ گھر ٹاور کو بھی نہ بخشا۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا اور 3 کنڈوں پر مشتمل گھنٹہ گھر ٹاور کرپشن کے نظر، ٹاور کی خوبصورتی کے لیے آنے والے کروڑوں روپے کرپشن کے نظر، انتظامیہ کی بے دھیانی اور کے باعث گھنٹہ گھر ٹاور خوبصورتی ختم ہونے لگی۔ 135 فٹ لمبا اور 3 کنڈوں پر مشتمل خوبصورت ٹاور 1970 میں انگریز حکومت نے بنایا۔ اس ٹاور کے نیچے ایک ریسٹورنٹ اور 14 دکانیں تھیں، جن کو انتظامیہ نے مسمار کر کے ٹاور کو خوبصورت بنانے کا اعلان کیا تھا، مگر کرپشن کے باعث اس تاریخی ثقافتی ٹاور پہلی خوبصورتی بھی ختم کر گیا۔ شہریوں نے اسٹار ایشیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 1968 میں اس کا سنگ بنیاد اس وقت کے چیئرمین غلام محمد خسرو صاحب نے رکھا تھا، اور اس وقت جو اس کی کاسٹ تھی ٹوٹل اسٹیمیٹ تھی وہ تھی 3 لاکھ روپے۔ تو یہ اس ٹاور کی جو خوبصورتی تھی، یہاں پہ 14 دکان ہوتے تھے، اس میں روزگار ہوتا تھا لوگوں کا، وہ اب 14 دکان یہاں سے ہٹائے گئے۔ اس روزگار کو وہاں پہ ختم کر کے اس جو بنیادی چیز تھی، تو یہ 1977 میں 1968 میں اس کا سنگ بنیاد ہوا اور 1970 میں اس کا کام مکمل ہوا۔ یہ 3 راستوں سے، مین شاہراہوں سے اس کی ایک لک ہوتی تھی، اس کے بڑے گھڑیال ہوتے تھے جس کو گھنٹہ گھر کہتے ہیں۔ گھنٹہ مطلب کہ وہ بیل بجاتا تھا، اس کو اس وجہ سے گھنٹہ گھر کہا جاتا ہے۔ تو وہ یہاں پر اس کے جو ہیں وہ گھڑیال لگے، لیکن انفارچونیٹلی اب وہ اس میں ایک خستہ، یعنی کہ سمجھے کہ ایک کمزور گھنٹہ گھر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ماہانہ تو بل نکلتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہ کوئی لائٹنگ ہے، نہ کوئی کیا ہے۔ اس سے پہلے 1968 سے پہلے یہاں پہ انگریز ہوتے تھے، یہاں پر ایک باغیچہ ہوتا تھا، باغ آ کر یہاں بیٹھتے تھے، یہاں پہ اپنے فیصلے سناتے تھے۔ یہ 135 فٹ لمبا ہے اور اس کی جو نیچائی ہے وہ تقریباً 40 فٹ ہے۔ تو یہ ثقافت ہے، اس شہر کی اس پہچان ہے، لیکن اس پہچان کو جو ہے آج کے حکمرانوں نے، آج کے افسران نے اس پہچان کو مکمل ختم کر دیا، ایک چونا لگا کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان پیٹرولیم کنزرپور گیس فیلڈ نے 5 کروڑ روپے اس کی یعنی کہ اثر نو تعمیر کے لیے ایک بڑا پیکیج دیا تھا، تاکہ اس کو اثر نو تعمیر کیا جائے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ٹاور پر لگے بیرونی ملک سے آنے والے کروڑوں روپے کی مالیت کے 3 گھڑیال بھی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کے گھروں کی زینت بن گئے ہیں۔ شہریوں نے مزید کہا کہ خدا کے واسطے اس تاریخی ثقافتی ٹاور پر کرپشن نہ کی جائے، بلکہ اس پر خرچ کر کے خوبصورت بنا کر کتابوں میں اس کی ہسٹری لائی جائے۔ کیمرامین عاقب علی کے ساتھ محمد اسماعیل، اسٹار ایشیا نیوز، قندھار کوٹ۔ بلیٹن میں یہاں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ ناظرین، تاندلے والا میں مدینہ ٹاؤن کے مکین سراپا احتجاج ہیں۔
वापडा की जानिब से बगैर नोटिस मदीना टाउन के रहायशियों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। बिजली मुनक़ता होने की वजह से शहरी गर्मी की शिद्दत से निढाल हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद वकार हुसैन से। जी वकार हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीना टाउन में, जहाँ पे मदीना टाउन के मकीन सिरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि वापडा वालों ने नोटिस दिए बगैर हमारे कनेक्शन काट दिए। उनका साथ ये भी कहना है कि वापडा के एहलकार हमसे दोबारा पैसों का मुतालबा कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन सिरापा एहतजाज है। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं वो क्या मुतालबा करना चाहेंगे। ये आपके कनेक्शन काट दिए गए हैं, 8-10 सालों से ये कनेक्शन लगे हुए थे, बगैर नोटिस बगैर इतला वापडा वालों ने ये इकदाम किया। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोहतरम भाई, गुजारिश ये है कि ये कोई अभी नहीं हुआ, ये 3-4 दफ़ा पहले हो चुका है। और ओवरऑल ये हो रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर पे लोड आ रहा है तो वो वापडा का मसला है, इन लोगों का तो नहीं है ना। ये बेचारे तो जलील हो रहे हैं। 3-4 दफ़ा इनके पहले कनेक्शन काट दिए गए हैं, अब फिर काट दिए गए हैं। अगर ये गैर कानूनी है तो वो वापडा ने इनको कैसे कंसिडर किया कि ये लोग इधर लाइट लेकर बैठे हैं, चला रहे हैं, तो उस वक्त ये बंदा इनको कनेक्शन देते। अब अगर इनके कनेक्शन चल रहे हैं, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो अब ये गैर कानूनी कैसे हो गए? फिर बजाय ये ट्रांसफार्मर चेंज करने के इधर आ जाते हैं और सब लोगों को कनेक्शन काट देते हैं। वहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो अगर 100 का लगा हो तो 200 का लगा दें। ये वापडा वाले की जिम्मेदारी है, इन लोगों की तो नहीं है। इनका क्या गुनाह है जो इधर गर्मी में जलील हो रहे हैं और बार बार इनको कनेक्शन काटे जा रहे हैं? ये प्राइवेट लोगों को बुलाकर इधर कनेक्शन अपने बहाल करवाते हैं। साथ मखसूस लोगों के जिनके ये कनेक्शन काट नहीं सकते, इनके ऊपर प्रेशर आता है, उनके चल रहे हैं। बाकी गरीब लोग जो हैं इधर जो बैठे हैं, जो किसी को बता नहीं सकते, उन सब लोगों को कनेक्शन कटे हुए हैं। तो क्या गुनाह है इन सब लोगों का? मैं वापडा वालों से और आला हुकाम से इल्तमास करता हूँ आपके तवस्सुत से कि कम अज़ कम इन गरीब लोगों की जान छुड़ाई जाए इस मामले से और इसको हल किया जाए। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और भी इलाका मकीन मौजूद है, हम उससे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे कनेक्शन काट दिए गए इस गर्मी की शिद्दत में बगैर नोटिस दिए, आप आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आला हुकाम से तो मैं ये अपील करूँगा, तो हमको 8-10 साल हो गए इधर रहते हैं, तो मैं इधर का रहायशी हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जी इन्होंने पहले पैसे लिए हैं, इन्होंने कनेक्शन लगवा दिए, इधर सर्वे भी हुआ था, तो लेकिन उसके बाद ना 8-10 साल बाद इन्होंने अब कनेक्शन गैर कानूनी तौर पे काट दिए हैं और ये जो ना पैसे मांग रहे, पैसों का हमसे मुतालबा कर रहे हैं। तो आला काम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है ना इसका नोटिस लें और FESCO के जो है ना जो भी हैं FESCO के जो बड़े हैं उनसे अपील करता हूँ कि इसका नोटिस लें और जल्द अज जल्द इसको सही करवाया जाए। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी आला हुकाम से अपील है वो हमारे कनेक्शन बहाल करें। और बासर लोगों की यहाँ पे बिजली चल रही, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं, जो सरासर ज़्यादती है, जिस पे इलाका मकीन सिरापा एहतजाज हैं। जी मोहम्मद वकार, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं ठारो शाह में राजपूत बरादरी का मासूम बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा, टायर जलाकर नजर आतिश, रोड ब्लॉक कर दिया गया है। ठारो शाह में 4 रोज़ कबल 12 साला बच्चे इफ्तिखार राजपूत को मुबैना तौर पर अगवा करने के बाद जिनसी ज़्यादती की कोशिश करने वाले मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार ना करने के ख़िलाफ़ इंतज़ार राजपूत बरादर और राजपूत और दीगर की क़यादत में ठारो शाह थाने के बाहर टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया और कहा कि पुलिस मुलाज़मीन गिरफ़्तार नहीं कर रही और ना ही हमारा केस दाखिल कर रही है। हरीपुर से खबर है, जहां मौलाना अलियास कादरी के होटल पर महंगाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मौलाना अलियास कादरी का मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मीडिया मेरे इदारे की दाद रसी करे ताकि मेरा इदारा दुखी इंसानियत और मुसीबत ज़दा इंसानों को मज़ीद मदद कर सके, लेकिन मेरे इदारे की मदद के बजाय एक न्यूज़ चैनल के एंकर ने बिमा पुलिस की नफरी के मेरे इदारे पर धावा बोल दिया और ज़ोर ज़बरदस्ती इदारे के अंदर आकर ज़ेरे इलाज 182 मनशियात के आदी अफराद को भिगाया गया। इसी पे मज़ीद सुनते हैं उनका क्या कहना था। थाना टोनसब्बा की हदूद में कब्ज़ा माफिया सरगर्म हो गया है। खानपुर से दोस्त मोहम्मद नियाज़ वगैरह ने मुबैना तौर पर खातून को ढाल बनाकर गरीब ख़ानदान काजी दयान अहमद के घर पर कब्ज़ा कर लिया। ट्रैक्टर चलाने के लिए घर मसमार कर दिया। खातून पर डंडों सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। 2 ख़वातीन समेत एक बच्चा ज़ख्मी। कब्ज़ा माफिया ने घर मसमार कर दिया। थाना पुलिस ने
قبضہ مافیا کے آگے بے بس ہے۔ سیاسی دباؤ نے پولیس کو کمزور کر دیا۔ متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں، صوفی بزرگ حضرت دیوان چاولی مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 3 روزہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند کے معروف صوفی بزرگ حضرت دیوان چاولی مشائخ المعروف بابا حاجی شیر دیوان رحمۃ اللہ علیہ کے 1373واں سالانہ 3 روزہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک کے دور دراز سے آئے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ کو بتائیں، آبادی کے عالمی دن کے حوالے سے جیکب آباد میں بھی ریلی نکالی گئی، جس میں مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ 11 جولائی آبادی کے عالمی دن کے موقع پر جیکب آباد میں آگاہی ریلی بہبودہ آبادی کے ضلع دفتر سے لالا نثار احمد پٹھان کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ دنیا میں بگڑتی ہوئی آبادی سے درپیش مسائل سر اٹھا رہے ہیں، جس میں غربت کا بڑھنا، بھوک اور بدحالی سمیت کرائم کی شرح میں بھی بڑھتا ہوا اضافہ ہے۔ کشمیر الیکشن کی کمپین کے سلسلے میں این اے 123 پی پی 144 سینئر رہنما ووٹ ہولڈر چودھری خالد محمود گجر کے فرزند چودھری جواد خالد گجر کی جانب سے ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر سینٹرل پنجاب اعجاز احمد چودھری کی ہدایت میں پی ٹی آئی لاہور کے سینئر رہنماؤں اور قیادت نے بھرپور شرکت کی۔ پی ٹی آئی شاہدرہ این اے 123 پی پی 144 کے سینئر رہنما ٹکٹ ہولڈر چودھری خالد محمود گجر مرحوم کے فرزند چودھری جواد خالد گجر کی جانب سے کشمیر الیکشن کمپین کے سلسلے میں ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر رہنما پی ٹی آئی لاہور غلام محی الدین دیوان، امیدوار ایل اے 34 چودھری ریاض تاجر، رہنما ملک امانت، جنرل سیکرٹری لیبر ونگ لاہور چودھری شاہد محمود گجر، پارلیمانی سیکرٹری بلائے کشمیر افیئر صوبیہ کمال سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ٹیکس جمع کرو، ترقیاتی منصوبے اپنے نام کرواؤ۔ حکومت کی ٹیکس ریونیو میں اضافے کے لیے منفرد مہم کی زبردست نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ سیالکوٹ خواتین ٹیکس پیئرز بھی ملکی خزانے میں خطیر رقم جمع کروانے لگی ہیں۔ ایک بار پھر ترقیاتی منصوبوں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی خواتین شہری کے نام کلین گرین مہم کے تحت شہر میں 1,54,00,000 روپے کی لاگت سے قائم دوسرے پارک کا افتتاح کر دیا گیا۔ پارک کا افتتاح شہر کے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے خاتون شہری مریم نعمان نے کیا۔ خاتون ٹیکس پیئر کے اعزاز میں پروقار افتتاحی تقریب میں معاون خصوصی وزیر اعظم عثمان ڈار بھی شریک ہوئے۔ منصوبے پر عثمان ڈار کی بجائے خاتون ٹیکس پیئر مریم نعمان کا نام درج کیا گیا ہے۔ ادمکے چیمہ اڈہ پر ڈمپر اور موٹر سائیکل کے تصادم میں مقامی رہائشی نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا ہے۔ مکہ چیمہ سٹاپ پر ڈمپر کی ٹرک سے موٹر سائیکل سوار 18 سالہ قاسم ولد طارق موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ قاسم چیمہ کا رہائشی تھا، موٹر سائیکل پر یو ٹرن لے رہا تھا کہ سامنے آتے ہوئے ڈمپر کی ٹکر سے ٹرک کے نیچے آ کر بری طرح کچل دیا گیا۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر ضروری کارروائی کے بعد لاش لواحقین کے سپرد کر دی ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے، جہاں پیر محل شارٹ کوٹ روڈ سٹاپ 330 گاف بے کریانہ شاپ پر ڈکیتی کی واردات کا معاملہ آیا ہے۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیکسین رانا عمر فاروق عوام کے تحفظ کے لیے پیش ہیں۔ ڈی پی او ٹوبہ رانا عمر فاروق کی سربراہی میں ٹوبہ پولیس عوام الناس کے تحفظ کے لیے پیش ہے۔ ڈی پی او ٹوبہ نے عوام الناس کے تحفظ کے اقدامات کے لیے 303 سٹاپ پر پولیس کی اسپیشل نفری تعینات کر دی ہے۔ اس کا مقصد عام عوام کو تحفظ کا احساس دلانا ہے۔
آپ کو بتائیں کندکوٹ غوثپور تھانے کی حدود میں غیرت کے نام پر شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی لڑکی کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے کندکوٹ سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں عملہ نہ ہونے کی وجہ سے نعش 5 گھنٹے تک سول اسپتال میں پڑی رہی۔ ورثاء کا ڈاکٹرز کے خلاف احتجاج۔ ذرائع کے مطابق ایم ایس نے ورثاء کو کہا کہ لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں ہیں، جبکہ اسپتال میں 12 لیڈی ڈاکٹرز تنخواہ دہاڑی پر مگر موجود ایک ہی نہیں تھی۔ اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر ہونے کی کندکوٹ جوڈیشل مجسٹریٹ منور علی پیرزادہ نے نوٹس لے لیا ہے۔ آپ کو بتائیں جوہی کے نواحی شہر واہی پاندھی میں شہریوں کی جانب سے بھتہ خوری اور واہی پاندھی پولیس کی مجرمانہ خاموشی کے خلاف احتجاج کیا گیا اور ایس ایس پی دادو سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کاچھو کے مرکزی شہر وادھی پاندھی میں محنت کش پر فائرنگ کرنے اور شہر میں بھتے وصول کرنے والے کاشف جمالی کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ شہری نے بنیادی صحت مرکز سے پولیس اسٹیشن واہی پاندھی تک ریلی نکالی گئی۔ ٹھارو شاہ میں 20 روز سے روزگار کے لیے پی پی کی قیادت کے خلاف بھوک ہڑتال پر بیٹھنے والا پی پی ورکر کے پاس پیپلز پارٹی رہنما نہ پہنچ کر نوکری دینے کے ایک اعلان کر کے بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں ٹھارو شاہ میں روزگار لینے کے لیے پیپلز پارٹی ورکر محمد لائق انجن 20 روز سے پیپلز پارٹی کی قیادت اور علاقے کے منتخب نمائندوں کے خلاف بھوک ہڑتال پر بیٹھا تھا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما سردار عثمان خان عالمی نے پہنچ کر نوکری دینے کا اعلان کیا، جس پر مطمئن ہو کر پیپلز پارٹی ورکر نے 20 روز بھوک ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اب رخ کرتے ہیں راجن پور کا، جہاں ڈیپٹی کمشنر مینیجر پیپکو عبدالغفار برمانی کا فاضل پور راجن پور اچانک دورہ کیا۔ ثناء اللہ یاسین نے ریکوری کے حوالے سے بریفنگ دی، تمام علاقوں میں ٹیوب ویل کنیکشنوں کو چیک کیا اور سائٹ وزٹ بھی کیا۔ راجن پور سب ڈویژن ایس ڈی او انجینئر سبکت اللہ کو 108% ریکوری واجبات ٹارگٹ پورا کرنے پر حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ چشتیاں نواحی گاؤں چک نمبر 117 مراد کے قریب بس اور موٹر سائیکل میں حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا زخمی ہے۔ زخمی افراد کو طبی امداد دینے کے لیے تشویشناک حالت میں بہاولپور ریفر کر دیا گیا ہے۔ چشتیاں علاقے 117 مراد میں بس نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور دوسرا شدید زخمی ہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر جاں بحق ہونے والے اور زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ سندھ کے تاریخی تفریحی کاچھو کے مرکزی شہر واہی پاندھی شہر کے اندر کروڑوں کے ترقیاتی سی سی بلاک کے کام کے دوران کرپشن نااہلی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں جوہی واہی پاندھی سی سی بلاک ناقص غیر معیاری کام مکمل ہونے سے قبل ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ٹھیکیداروں، محکمہ روڈز اور ایس ڈی او نے کروڑوں روپے کمانے کمیشن کے چکر میں رشوت کمیشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے خبر شامل کریں، جہاں نواحی گاؤں وجھانا میں ویٹنری ڈاکٹر کی غنڈہ گردی عروج پر ہے۔ ڈاکٹر کو دودھ نہ دینے شہری کو مہنگا پڑ گیا ہے۔ 4 لاکھ کی بھینسوں سے محروم کر دیا۔ متاثرہ خاندان کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں وجھلانا میں محنت کش غلام مصطفیٰ کی بھینس بیمار ہونے پر سرکاری ڈسپنسری ڈھیالہ سے ویٹنری ڈاکٹر عبدالرشید کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے دودھ نہ دینے کی رنجش کی بنا پر غم غصہ کا اظہار کرتے ہوئے بھینس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔
नाजरीन, तांदलियांवाला अमन इत्तेहाद कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें ओहदेदारान से हल्फ भी लिया गया। इस मौका पर अमन इत्तेहाद कमेटी के मरकज़ी चेयरमैन अब्दुल माजिद भट्टी ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वकास हुसैन से। जी वकार हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज तांदलियांवाला में अमन इत्तेहाद कमेटी की तंजीमें नौ की गई। इस मौके पे मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब अमन इत्तेहाद कमेटी के सदर डॉक्टर कमर अब्बास। हम उनसे जानते हुए इस मौका पर क्या कहना चाहेंगे। सर, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है तांदलियांवाला में, आपने बैनुल मज़ाहिब और अमन कायम करने के लिए आज तंजीमें नौ की। इस मौके पर आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू, कि जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक फरमाया कि अल्लाह के दीन को मजबूती से थामो और तफरके में मत पड़ो। हमारा मिशन है कि हमारे आलम इस्लाम ख़ासकर पाकिस्तान में जो हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं, इसको हम ऐस मिशन के लिए चले हैं लेकर कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये बैनुल मसालक, फिर वो बैनुल मज़ाहब भी हैं, ईसाई भी हैं हमारे साथ, पादरी, सिख, हिंदू भी हैं, और तमाम मसालक के लोग, तमाम मज़ाहब के लोग चल रहे हैं। और हमारा ये मिशन है कि ये लड़ाई झगड़ों की सुलह करानी, किसी दुखी के काम आना, ब्लड बैंक बनाना और किसी इंसानियत, क्योंकि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी फरमान है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तो इसलिए हम इंसानियत की खिदमत के लिए इस मिशन से लेकर निकले हैं और पूरी उम्मीद से निकले हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह हम सब साथियों को साथ लेकर चलेंगे और पूरे पाकिस्तान को ये दहशतगर्दी को जड़ से खेड़ेंगे। अमन चाहते हैं, पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। जो आज तांदलियांवाला में कबीना से आपने हलफ लिया है, वो आपकी कितने अरकान पे मुश्तमिल है। आज जो हमने तांदलियांवाला से हलफ लिया है अमन इत्तेहाद कमेटी के मेंबरान की, उनकी तादाद 16 है और माशाल्लाह सारे जो हैं वो बड़े जज्बा रखने वाले हैं, जिनमें नौ उम्र भी हैं, दरमियानी उम्र के लोग भी हैं, तजर्बाकार भी हैं। अल्लाह ताला उनके जज्बे की काविशों को सराहे और मालिक उन पे करम करे, फजल करे। तो इंशाअल्लाह हम ये मिशन लेकर आएँ और पाकिस्तान के कोने कोने में ये अमन इत्तेहाद कमेटी का जो है ना, ये मिशन पहुँचेगा। जी वकार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं सियालकोट थाना कोटली लोहारा के SHO शहबाज रज़ा भल्ली की शराब फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 210 लीटर शराब बरामद, मुलजिम गिरफ्तार, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल गफ्फार कैसरानी के हुक्म और DSP सदर सर्कल के खुसूसी हिदायत पर SHO थाना कोटली लोहारा शहबाज रज़ा भल्ली ने अपनी टीम ASI यासिर और पुलिस एहलकार के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम अल्लादीता से 210 लीटर शराब बरामद कर ली और चालू शराब की भट्टी समेत गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। कंदकोट सिंध का ज़िला कश्मीर ख़वातीन के लिए कत्ल का बन गया है। गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात थम ना सके। मज़ीद एक हवा की बेटी कत्ल, इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश तमाशाई हैं। गौसपुर के करीब गांव मार्क बहियू में शोहर खादम बहियू ने अपनी नौजवान 20 साला बीवी को गैरत के नाम पर गालियां मारकर कत्ल कर दिया है। मुलजिम मौका से फ़रार हो गया, जबकि पुलिस ने पहुंचकर नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाश वर्सा के हवाले कर दी गई है। नाजरीन, दादू SSP एजाज अहमद शेख की तैनाती होते हुए रोज़मर्रा मुसलसल कत्ल, डकैती, लूटमार की वारदातों में कमी ना आ सकी है। शहर की हो या गांव, गरीब आवाम महफूज नहीं। दादू के कच्चे के इलाके में शाहानी और जतोई बरादरी में तसादुम, फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद 2 अफराद कत्ल जबकि 4 ज़ख्मी हो गए। लाश लोडर रिक्शा के ज़रिए सिविल अस्पताल दादू पहुंचाई गई। जाँ बहक अफराद में मिठार और तालिब इल्म शाहानी शामिल हैं। तसादुम भैंसों की चोरी के इल्ज़ाम के पेश नज़र पेश आया।
آپ کو بتائیں دادو ایس ایس پی اعجاز احمد شیخ کی تعیناتی ہوتے ہوئے روزمرہ قتل ڈکیتی لوٹ مار کی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی ہے۔ شہر ہو یا گاؤں غریب عوام محفوظ نہیں۔ دادو کے کچے کے علاقے شاہانی اور جتوئی برادری میں تصادم ہوا اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد قتل ہو گئے جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ اسٹار ایشیا نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔